بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہو ویورز؟ 3 دن سے لاہور شہر کے اندر ایک خبر کے اوپر بہت ہنگامہ ہو رہا ہے، جس میں ہمارے تمام نوجوان طلبہ و طالبات سڑکوں پر ہیں، اور اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی کہ کہاں تک وہ خبر سچی ہے اور کہاں تک جھوٹی ہے۔ یہ حاکم الوقت جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ جو واقعہ ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور لوگوں کو، طلباء کو، طالبات کو مطمئن کریں۔ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، میں اس بچی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، بے شک اس کا نام، اس کی پہچان خفیہ رکھی جائے، بالکل اسی طرح جس طرح موٹر وے واقعے کے اندر اس خاتون کی پہچان خفیہ رکھ کے اور ملزموں کو سخت سزا دی گئی۔ میرے دوستو، وہ عورت جو موٹر وے واقعے میں متاثر ہوئی تھی، وہ عورت باہر کی کسی یورپ کنٹری کی نیشنل تھی۔ میرا سوال آپ تمام لوگوں سے ہے کہ کیا پاکستان یا پاکستان میں رہنے والے لوگ یا پاکستان کی جو نیشنلٹی رکھنے والے لوگ ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کس علاقے سے یا کسی فیملی سے تعلق رکھتا ہو، کیا اس کی کوئی عزت، کوئی اہمیت وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے؟ ہمارا ہی آدمی ایک یہاں سے یورپ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، کینیڈا چلا جائے، اور خدا نخواستہ وہ اپنے ملک پاکستان آتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو اس کے لیے تو ہمارا تمام کا تمام قانون، بڑے افسر، ہر بندہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ میں اپنی ساری زندگی یہ بات دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ ہمارے تمام آفیسرز جو ہیں، کوئی بھی واقعہ ہو جائے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پتہ نہیں یہ ہماری مٹی کے اندر یہ چیز موجود ہے، ہمارے پاس یہ انہیریٹنس کے اندر ہے کہ ہم اپنی آپ کی اپنی ویلیو کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انصاف تو سب کے ساتھ، چاہے وہ یورپ نیشنل ہو، امریکن نیشنل ہو یا پاکستانی نیشنل ہو، انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، پولیس طلبہ پر لاٹھی چارج کر رہی ہے، ان کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہے، معاملات کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ آپ طلبہ کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کو کلیئر کریں، اور اس تمام چیزوں کو عوام کے سامنے لے کر آئیں کہ جی یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ ابھر کے آئی ہے، یا میڈیا نے غلط رپورٹنگ کی ہے، یا طلبہ کو اس غلط معلومات کے اوپر، یا اس کے پیچھے کوئی سٹوری تھی، کوئی دہشت گرد تنظیم جو اس چیز کو سپورٹ کر رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے نا معاملات جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ چیزیں جو ہیں تمام کی تمام غور طلب ہیں۔ اب ہمارے جو طلبہ ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے طلبہ کے اندر اتنا ایک اویئرنیس اپنے رائٹس کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، کہ تمام والدین اپنے بچوں کو، بچیوں کو اسکول، کالج، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ہمارے ہاں کچھ معمولی سے اسکول کالج نہیں رہے، لا تعداد اسکول کالج ہیں، اور ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، کیونکہ انسان، بچے پیدا تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن مکمل انسان وہ اس وقت بنتے ہیں جب وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد
بھی ہمارے لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا تعلیمی نظام اور اپنا ایٹیچیوڈ یہ سب غلط کرنا ہو۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں پولیس میں ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، افسر ہیں، حکومت میں ہیں، پولیٹیشینز ہیں، یہ جاہل تو نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی انہوں نے یہ تو نہیں کبھی اسکول نہیں گئے یا انہوں نے کبھی اسکول دیکھا نہیں ہے؟ چاہے کم تعلیم ہے یا زیادہ ہے، اسکول کالج سے سب لوگ گزرے ہیں۔ انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اس طلبہ کو، ان طالبات کی رہنمائی کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ بچے جنہوں نے کل اس ملک کو سنبھالنا ہے، کل کو انہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، ایک دن آئے گا اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے، لیکن پاکستان اور پاکستانی قوم کا جو مستقبل ہے وہ ان بچوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے ہماری پہچان بننا ہے، انہوں نے پاکستان آگے لے کے چلنا ہے۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہو چکے ہیں اور کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ایک اب جنریشن ہے آپ کے سامنے، اس جنریشن نے ہی اس ملک کو، اس قوم کو دنیا کے اندر سرخرو کرنا ہے۔ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پہچان جو ہے ختم کر دیں؟ اور آپ ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان جو دین ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ قیامت تک چلے گا جب تک یہ دنیا وجود میں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو کیوں ڈی گریڈ کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اور ہمیں ایک ایسا مقدس مقام دیا ہے اور ایک ایسی عزت دی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو مٹانے کے اوپر کیوں تلے ہوئے؟ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان طلبہ، بچوں اور بچیوں کو کہ وہ ڈرے نہیں، کیونکہ پولیس کو شاید میرا خیال ہے کہ یہ حکم تھا کہ بچے ہیں تھوڑا شور مچائیں گے، 2-4 ڈنڈے لگیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن وہ ایک پورے پرعزم طریقے کے ساتھ، کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آج یہ واقعہ کسی کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا ہمارے ساتھ نہیں تو ان بچوں نے کل اپنے بچے پیدا کرنے، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو یہاں اتنا ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کا ماحول کافی حد تک جو ہے نا بہت خراب ہو چکا ہوا ہے۔ وہ ہمارے زمانے والی بات نہیں، آج سے 30 سال 40 سال پہلے والی۔ ٹیچرز کے اندر بھی جو ہے کوئی کریکٹر نہیں ہے، اور دوسری جو انتظامیہ ہے اس کے اندر بھی کوئی کریکٹر نہیں رہا ہے۔ اب جس کا دل جو آتا ہے وہ یہاں کر گزرتا ہے۔ یہ چیز قطعاً نہیں ہونی چاہیے، اور ان طلبہ کی بات کو سننا چاہیے اور اس کی انکوائری کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکالنا چاہیے۔ میری اطلاع کے مطابق 2 یا 3 طلبہ کو زخمی، بلکہ ایک کی تو ڈیتھ بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور لوگوں کو پوری ہمت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ اور سنا ہے متاثرہ جو فیملی ہے وہ اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور بچے کو غائب بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں ان سے انکوائری شروع کرنی چاہیے پولیس کو۔ پولیس ان سے انکوائری کیوں نہیں کر رہی؟ پولیس الٹا جو اسکول کالج انتظامیہ ہے اس کو بچانے کی کوشش کری۔ بچانا چاہیے، پولیس کا کام ہی ہماری جان مال کی حفاظت کرنا ہے، ان کو بچانا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہے تو ان سے تمام پروف لینے چاہیے، اس میں جو متعلقہ لوگ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے انصاف کے ساتھ۔ تو پھر آپ ایک اچھا معاشرہ جو ہے نا وہ بنا سکیں گے۔ اس کے کالج کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ بچی کون ہے، اس کے پیرنٹس کون ہیں۔ دیکھیں کل کو یہ اسکول کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، کالج کے اندر نہ آئے تو باہر آ سکتا ہے۔ یہ جو ایک اویئرنیس جب لوگوں کو آپ دیں گے کہ بھائی اگر آپ اس طرح کا جرم کریں گے تو یہ چھپے گا نہیں، اس میں آپ کو ایک سزا کے پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ چیز کرنے کے لیے، اور یہ جو ایک ابہام پیدا ہو گیا ہوا ہے اور عوام جو پریشان ہے اور بچوں کے پیرنٹس پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے اس بات کو بالکل کلیئر کریں۔ یہ کہہ دینا کہ جی
جو متاثرہ بندہ ہے وہ سامنے نہیں ہے، ہم FIR کس کے خلاف کاٹیں، ملزم کس کو ٹھہرائیں، کیا کریں کیا نہیں کریں، یہ چیز جو ہے اس کو بند کریں۔ وہ طلبہ طالبات جو ہیں جو سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہماری کلاس فیلو تھی، ہمارے فرینڈ تھی، ان سے انویسٹیگیشن شروع کریں اور ان سے پوچھیں، اس بچے کے گھر میں جائیں، پیرنٹس کے ساتھ ملیں۔ ڈونٹ شو آن دا میڈیا، میڈیا پہ دکھانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کام کو جو ہے نا وہ آپ لے کر آگے چلیں اور لوگوں کو جو ہے وہ سزا دیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے، آنے والے ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہوگی۔ تو میری گزارش جو ہے انتظامیہ سے اور موجودہ حکومت سے یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو بالکل پریورٹی کے اوپر دیکھیں اور لوگوں کا اور والدین کا ایک اعتماد بحال کریں، اور متعلقہ جو اسکول یا کالج ہے اس کی عزت کو بحال کریں اگر ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، اور اگر ہوا بھی ہے تو متعلقہ تمام لوگوں کو سزا دیں۔ اس کے اندر جو اچھی انتظامیہ ہے یا جو کالج کا جو مالک ہے یا کالج کے جو لوگ ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پورے کالج کو یا پوری انتظامیہ کو یا پرنسپل کو، ان تمام لوگوں کو سزا دینا اور ان کو متاثر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کالج کو بین کر دیں، وہاں پر پابندیاں لگا دیں، طلبہ کو پیٹیں، ان کو زخمی کریں۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے، ان بچوں کو دیکھ کر ہم زندہ ہوتے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر ہم جی رہے ہیں، ان بچیوں کو دیکھ کر ہم جی رہے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ یہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہترین ملکوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ بس تھوڑی سی ہمارے ہاں یہ عقل کی کمی ہے۔ اگر ہمارے یہ بچے اور ہماری جو انتظامیہ اس بات کے اوپر اگر آ جائیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں یہ بھی دور ہو سکتے ہیں اور پاکستان سرخرو ہوگا۔ الحمدللہ دنیا کے اندر ہمارا نام ہے، ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ملک کے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے لوگ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے اندر صرف ہمارے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہیں ان کو پروپر طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے، جہاں سے ہمیں جو ہے ہمیشہ معاشرے میں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے گلوبل ولیج کے اندر ہمیں ڈیفیٹ ہونا پڑتا ہے، ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے کام، ہمارے رویے ایسے ہیں کہ جس سے ہماری اتنی بدنامی ہو چکی ہے دنیا کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بھی ایسی ہے، لوگ بھی ایسے ہی ہیں، اور کوئی اچھی نگاہ سے، اچھے طریقوں سے نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہماری آپس کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ بے معنی ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک نئے نئے عجیب قسم کے ہم قانون بنا رہے ہیں اور جو قانون بنے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کو صحیح طریقے پہ اور صحیح راستے کے اوپر لے کر چلیں۔ تو یہاں میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن، اچھی باتیں آپ تک وقت سے پہنچتی رہیں، اور آپ کو نیوز اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اور آپ کو اپنی اصلاح کے لیے بہتر طریقے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا سکوں۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔